شادی کے کچھ مہینے بعد میں بیوہ ہو گئی۔ پھر مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا، سب مجھے منحوس کہتے۔ پھر میں اپنے ایک کزن کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ وہاں میری کزن نے مجھے جسم فروشی کے اڈے پر بیچ دیا۔ میں ہر رات اذیت سہتی۔ پھر ایک دن ایک نقاب پوش نے مجھے وہاں سے نکالا اور اپنے گھر لے گیا، اور رات کو جب کمرے میں آیا اور نقاب اتارا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میں جب غیر شادی شدہ تھی، میرا کزن مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی علی سے پیار کرتی تھی، مگر علی کی کوئی پکی نوکری نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین نے علی کا رشتہ میرے لیے منظور نہیں کیا۔ میں بھی اپنے والدین کی اس بات کو سمجھ گئی۔ زندگی میں محبت کے ساتھ ساتھ پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن میں علی سے پیار کرتی تھی، مگر میرا کزن علی تو… میرے والدین نے میری شادی ایک اچھے شریف گھرانے میں کروا دی تھی۔ میرا شوہر عادل اچھا کماتا تھا۔ عادل ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا، بہت خوبصورت تھا، مجھے خوش رکھتا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر تو میری شادی کے کچھ ہفتے بعد ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ عادل کے انتقال کے بعد میرا دکھ میری ذات ہی جانتی تھی۔ لوگ تو مجھے منحوس کہتے تھے، لوگ مجھے کہتے تھے میں اپنے شوہر کو کھا گئی۔ میں تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ جائے یا میں بے آسرا ہو جاؤں، مگر لوگوں کو کون سمجھائے، کیونکہ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والدین کا انتقال ہوا تھا۔ میرے والدین مجھے میرے سسرال سے مستقل طور پر میرے میکے لے آئے۔ میرے گھر والوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ میری دوسری شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ میرے لیے بہت سارے رشتے آتے تھے، مگر جب رشتے والوں کو یہ پتہ لگتا کہ میری شادی کے کچھ ہفتے بعد ہی میری شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ لوگ مجھے منحوس سمجھتے تھے اور میرے رشتے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں چھوٹی سی عمر میں بہت بڑے دکھ سے دوچار تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت بیزار ہو چکی تھی، تو میں نے اپنی جوانی میں اپنے شوہر کو کھو دیا تھا، اور پھر جب والدین کے گھر آنے کے بعد بھی بھائیوں کی بیویوں کی وجہ سے یہاں رہنے میں بھی سکون نہیں تھا، تو میں اپنے نصیب کو روتی تھی کہ آخر اس میں میرا کیا قصور تھا۔ میرا شوہر عادل جتنی زندگی لے کر اس دنیا میں آیا تھا، اس نے وہ گزاری، وہ اپنی موت مر گیا۔ اس میں بھلا میرے نصیب کا یا میرا کیا قصور تھا؟ لیکن لوگ اس بات کو کہاں سمجھتے تھے۔ میں اپنی زندگی اسی طرح اپنے گھر میں ٹکڑوں پر گزار رہی تھی۔ میرے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ جب بھابیاں گھر میں آ جاتی ہیں تو نندوں کی جگہ گھر میں نہیں رہتی۔ میں نے تو بس سوچا ہوا تھا کہ ساری عمر اسی طرح گزر جائے گی، کیونکہ کئی اور مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک ایک دن میرا کزن علی میرے گھر آیا۔ اسے پتہ چلا کہ میں بیوہ ہو گئی۔ علی شاید اب بھی مجھ سے پیار کرتا تھا۔ مجھے علی کے آنے سے ایک امید مل گئی تھی کہ شاید اب میری خوشیاں پوری ہوں گی، شاید اب میرے دکھ کم ہوں گے، کیونکہ علی اب تک غیر شادی شدہ تھا۔ علی کی اور میری بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ علی دبئی میں کام کرتا تھا اور ان دنوں وہ پاکستان آیا ہوا تھا، اور اب علی بہت اچھا کماتا تھا۔ علی نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ دبئی چلوں، وہاں جا کر کوئی اچھی نوکری کروں، پھر میں اور علی مل کر ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ میرا کزن علی میں تو بیوہ ہونے کے بعد دنیا کی مشکلوں سے پہلے ہی بھاگنا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جانا چاہتی تھی جہاں کوئی دکھ نہ ہو۔ میں پہلے ہی کسی ایسے انتظار میں تھی کہ مجھے کوئی اس مشکل بھری زندگی سے نکال کر کہیں دور لے جائے۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے بس یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے کزن علی کے ساتھ دبئی چلی جاؤں گی اور اپنی زندگی کو اس مشکل مرحلے سے نکالوں گی، مرتی کیا نہ کرتی۔ آخر میں نے ایسا ہی کیا۔ علی کے کہنے پر میں اس کے ساتھ دبئی چلی آئی۔ ہمارے دونوں کے دبئی آنے سے پہلے علی نے میرے والدین سے کہا تھا کہ وہ دبئی جاتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا۔ میرے بھائی مجھ سے پہلے ہی جان چھڑانے کو پھرتے تھے۔ علی تو ان کے لیے ایک نعمت کی صورت میں آیا تھا۔ میرے بھائیوں نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، مجھے علی کے ساتھ بھیج دیا اور علی سے کہا کہ بے شک تم ہماری بہن سے دبئی جا کر نکاح کر لو یا ہماری موجودگی میں کر لو۔ میرے بھائیوں کا تو بس نہیں تھا کہ وہ مجھے فوراً گھر سے نکال دیں، بس زمانے کے ڈر سے مجھے جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ علی اس بات پر کیوں زور دے رہا ہے کہ وہ دبئی جا کر دھوم دھام سے نکاح کرائے گا۔ خیر میں اور علی اب دونوں دبئی آ گئے تھے۔ میں نے اب اس امید کو اپنے دل میں بٹھا لیا کہ میری زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن میری زندگی کا بہت بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ میں چاہتی تھی علی مجھ سے جلد از جلد نکاح کر لے اور میرے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کرے۔ آخر میں ایک لڑکی تھی اور ان ساری خوشیوں کی حقدار تھی۔
ایک جوان لڑکی جو ہوتی ہے وہ ان سب خوشیوں کی حقدار ہے، لیکن شاید میرا علی کے ساتھ دبئی آنے کا فیصلہ بالکل غلط تھا، کیونکہ جو میرے کزن علی نے میرے ساتھ کیا وہ بتاتے ہوئے بھی میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ جو تکلیف مجھے علی نے دی مجھے آج بھی خود میں محسوس ہوتی ہے۔ جو علی نے میرے ساتھ کیا اس سے اچھا تو یہ تھا علی کے ساتھ دبئی آتی ہی نہ بلکہ اپنے گھر کے ٹکڑوں پر جیتی رہتی۔ اس سے اچھا تو میں بیوہ رہتی۔ جو میرے ساتھ علی نے کیا وہ بہت دردناک تھا۔ علی نے مجھے ایک ایسا زخم دیا جو شاید ہی میں کبھی بھول سکتی۔ علی نے مجھے ایسے کنویں میں پھینک دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھے کچھ پیسوں کے بدلے ایک کوٹھے پر بیچ دیا۔ علی نے اپنی محبت کا سودا کر لیا تھا، جس محبت کا دعویٰ وہ مجھ سے میری شادی سے پہلے کرتا تھا۔ علی نے جہاں مجھے بیچا تھا وہ لوگ ہر روز میرا سودا کرتے، ہر روز مجھے نوچا جاتا۔ مجھے اس کوٹھے پر آنے کے بعد پتہ چلا کہ علی تو یہاں لڑکیاں سپلائی کرتا ہے۔ وہ مجھے بھی پاکستان سے دبئی اس لیے لایا کہ مجھے اس کوٹھے پر بیچ کر کچھ ہزاروں روپے کما سکے۔ اب ہر روز طرح طرح کے لوگ آتے، مجھے سارا دن نوچتے۔ اس کوٹھے سے بھاگنا بہت مشکل تھا اور میں 2-3 بار کوشش بھی کر چکی تھی مگر ناکام رہی۔ میں ہر روز اس بات پر پچھتاتی کہ آخر کیوں میں اپنے ماں باپ کی دہلیز سے نکل آئی، آخر میں نے یہ بے وقوفی کیسے کی۔ آج واقعی میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھ رہی تھی۔ ایک تو میں نے جوانی کی عمر اپنے شوہر کو کھو دیا، اب جوانی میں ہی ہر رات بے عزت ہوتی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی ایسی جہنم جیسی جگہ پر گزارنا پڑے گی۔ عادل کی موت کے بعد اب میرے اندر جو ہمت بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اب میں کس کو اپنا دکھ سناتی اور اب میں اس مشکل کا کیا حل نکال سکتی تھی۔ مجھے یہ درد الگ تھا کہ مجھے ہر رات نوچا جاتا، اور ایک درد یہ تھا کہ میں نے تو علی پر اس لیے بھروسہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور ہم مل کر خوشی سے زندگی بسر کریں گے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا میری زندگی اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گی۔ لیکن ابھی بھی میری زندگی کے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے، شاید ابھی بھی مجھے زندگی کے امتحانات دینا باقی تھے۔ میں روز رات کو اپنے آپ سے سوال کرتی کہ آخر میری غلطی کیا تھی۔ آج شاید قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ اس دن اچانک سے میرے ساتھ کوٹھے پر ایک حادثہ ہوا۔ وہ حادثہ عجیب تھا۔ کوٹھے پر ایک آدمی آیا جس نے منہ کو کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کون اس دلدل سے نکالنے مجھے آیا ہے، کون میری اذیت کو ختم کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ اٹھو اور جلدی چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کچھ دیر سکتہ میں رہی، پھر میں نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا، اس کے ساتھ وہاں سے بھاگ آئی۔ پر ایک سوال بار بار میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا کہ یہ مسیحا کون ہے جس کوٹھے پر علی نے میرا سودا کیا۔ اس کے پہرے اس قدر سخت تھے کہ اگر آج یہ نوجوان مجھے نہ نکالتا تو شاید ساری عمر میں اسی کوٹھے پر بکتی رہتی۔ وہ نوجوان اور میں کوٹھے کی حدود سے باہر آ چکے تھے۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے تو جیسے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ نوجوان تو کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو بعض اوقات کوٹھے پر آتا تھا اور میری ایک رات کے پیسے دے کر مجھے نوچنے کی بجائے مجھ سے صرف باتیں کر کے چلا جاتا تھا۔ میں مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی غیر بھی کسی کے ساتھ اتنی اچھائی کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اس نوجوان سے سوال کیا آخر اس نے میرا اتنا احساس کیوں کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جب بھی کوٹھے پر آتا میں اسے بہت پسند تھی، وہ مجھے اس اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے وہاں سے نکالا ہے۔ مجھے لگا شاید وہ نوجوان مجھے اپنی ذات کے مفاد کے لیے نکال کر لایا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ میرے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا۔ اس نوجوان نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں وہاں سے اس لیے نکال کر لایا ہوں تاکہ تم اپنے گھر واپس جا سکو۔ میں نے اسے بتایا میرا کوئی نہیں ہے۔ میری اس بات پر نوجوان نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس پر اس نوجوان نے مجھے کہا اگر میں چاہوں تو وہ مجھے دبئی میں اپنے خرچ پر رکھ سکتا ہے، شاید وہ مجھ سے کوئی تعلق بنانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو فوراً سے منع کر دیا، سختی سے کہا میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میری اس بات پر اس نوجوان نے مجھے کہا وہ مجھے اچھی نوکری دلوائے گا، میری رہائش کا انتظام کر دے گا۔ اگلے کچھ دنوں میں ہی اس نے میری نوکری ایک سپر اسٹور میں کروا دی، مجھے ایک فلیٹ لے دیا۔ میں اب دبئی کے سب سے بڑے اپر اسٹور پر کام کرتی تھی۔ میری زندگی قدرے بہتر ہو گئی تھی، لیکن جو دکھ میں نے دیکھے تھے وہ میں بول نہیں پا رہی تھی۔ میں صبح اپنی نوکری پر جاتی، شام کو واپس آ کر کھانا کھا کر سو جاتی۔ ایک دن میں اپنے سپر اسٹور میں اپنی دن کی ڈیوٹی کر رہی تھی
کہ میری نظر، میری زندگی تو جیسے ایک پہیلی بن گئی تھی۔ میری زندگی مجھ سے کیا چاہتی تھی، جو میں نے دیکھا وہ میری نظر کے لیے ناقابل قبول تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کیا واقعی وہ حقیقت ہے، کیونکہ اس وقت کا وہ منظر مجھے خواب لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے دوبارہ کھولا اور دیکھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ واقعی حقیقت ہے، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ واقعی ایک حقیقت تھی۔ میں نے جس انسان کو دیکھا وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر عادل تھا۔ میرا شوہر شادی کے کچھ ہفتے بعد اپنی نوکری پر واپس آ گیا تھا۔ عادل کے دبئی جانے کے کچھ دن بعد ہی ہمیں دبئی سے عادل کے دوست کی کال آئی تھی کہ عادل کی طبیعت بہت خراب تھی، جس کی وجہ سے عادل کا انتقال ہو گیا ہے۔ عادل کی میت کی حالت ایسی نہیں کہ وہ میت کو پاکستان بھیجیں، جس کی وجہ سے عادل کی تدفین دبئی میں ہی کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر عادل مر چکا تھا، پھر یہ کون ہے جسے میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی؟ میرے دماغ میں بار بار سوال گردش کر رہے تھے۔ میرے پیر جیسے زمین میں ہی گڑ گئے تھے۔ میرے اندر تو جیسے چلنے کی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں ایک بار عادل سے جا کر پوچھوں کہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ عادل کے ایک جھوٹ کی وجہ سے میں نے زندگی میں اتنی مصیبتیں دیکھیں۔ میرا قصور کیا تھا کہ عادل میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا تو وہ مجھے ویسے ہی بتا دیتا۔ یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ ایک عورت اپنے شوہر کی وفات پر ماتم کر رہی اور اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ دوسرے ملک میں اچھی زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شوہر اتنا بے حس ہو سکتا ہے جتنا میرا شوہر عادل تھا؟ ابھی یہ سوال میرے دماغ میں گردش کر ہی رہے تھے۔ میرا دماغ پہلے سے ہی سن ہو رہا تھا کہ ایک اور قیامت میرے اوپر ٹوٹ پڑی۔ ایک چھوٹے بچے نے عادل سے آ کر کہا، پاپا میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کاش میں یہ حقیقت نہ دیکھ پاتی، کاش عادل میرے سامنے نہ آتا۔ عادل نے اس بچے کو کہا، بیٹا تم جا کر اپنی ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ اب عادل اکیلا تھا، یہ ایک اچھا موقع تھا میں عادل کو جا کر جھنجھوڑ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آخر وہ مجھے ایک دکھ میں ڈال کر کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ میں فوراً عادل کی طرف لپکی، لیکن اس کے پیچھے کھڑے ہو کر عادل کو آواز لگائی۔ عادل نے میری آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو عادل مجھے دیکھ کر دھنگ رہ گیا اور گھبرا کر پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے عادل سے کہا، بس یہ بتا دیں آخر میرا کیا قصور تھا؟ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ عادل تو مجھے دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ عادل نے فوراً جواب دیا، پلیز میری بات سنو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، بس اب چپ کر جاؤ، تمہارے بولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب میرا مرا ہوا شوہر آج ایک عورت اور بچے کے سامنے کھڑا تھا۔ اب میں کسی سے سوال نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اپنے نصیب سے سوال کرتی کہ میں اس قدر بد نصیب تھی۔ کیا میرے نصیب میں یہی تھا کہ میرا شوہر بھی مجھ سے دغا کرے، میرے والدین بھی، میرا کزن بھی؟ میں یہ سب باتیں سوچ رہی تھی کہ عادل کو باہر گاڑی سے آواز آئی تو عادل جلدی سے باہر چلا گیا۔ میں اپنی نوکری ختم کر کے شام کو گھر واپس چلی گئی۔ آج میں اپنی زندگی سے اس قدر تھک چکی تھی کہ میری سانس چل رہی تھی، بس میں گہری سوچ میں گم تھی۔ عادل اتنا بے حس کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی خوشی کے لیے ہم سے اپنے مرنے کی خبر پہنچا دی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے فلیٹ کی ڈور بیل بجی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو عادل سامنے کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ دل کے منہ پر دے مارا۔ اب میں اس کی ایک بات نہیں سننا چاہتی تھی، میں اس کی شکل دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس انسان کی وجہ سے میں نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں۔ اگر یہ انسان میرے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج میں اس قدر گھاٹے میں نہ ہوتی۔ لیکن عادل نے مجھے بند دروازے سے آواز دے کر کہا کہ صرف ایک بار خدا کے لیے میری بات سن لو۔ عادل نے کہا، میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن میری یہ بات تو سن لو، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میری کیا مجبوری تھی؟ سن تو لو کہ میری کیا مجبوری تھی۔ پتہ نہیں، میرے دل نے کہا مجھے عادل کی بات سن لینی چاہیے۔ میں نے سوچا کیا پتہ واقعی ہی عادل کی کوئی مجبوری ہو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھول کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ عادل میرے پیچھے ہی آیا۔ اس نے مجھے کہا میں اسے تھوڑا سا وقت دوں تاکہ وہ مجھے اپنی بات سمجھا سکے۔ عادل نے مجھے بتایا کہ جب وہ دبئی آیا تھا تو کام کی بہت زیادہ قلت تھی۔ وہ دن رات تلاش میں پھرتا تھا لیکن اسے کام نہیں ملتا تھا۔ عادل کے حساب سے ہم لوگ اس کی تنخواہ کے انتظار میں تھے اور کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا۔ پھر عادل کی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری ہو گئی۔ عادل بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ جس کمپنی میں کام کرتا تھا، کمپنی کی مالکن کو عادل پسند آ گیا۔ اس مالکن نے عادل سے نکاح کرنے کی خواہش کی۔
عادل نے دیر کیے بغیر اپنی کمپنی کی مالکن سے شادی کر لی۔ عادل کو لگتا تھا اس کی مالکن امیر ہے، خوبصورت ہے، اس لیے عادل اپنے گھر والوں کو بھول گیا اور اپنی ہی زندگی میں خوش ہو گیا۔ عادل نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے گھر کال کروا دی کہ عادل کی موت ہو گئی، اس کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ کوئی اپنی خوشیوں کے لیے اتنا گر سکتا ہے؟ عادل کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ عادل نے اپنی خوشی کی خاطر ہم سے جھوٹ بولا، مجھے لاوارث کر دیا۔ عادل میرے پاؤں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگ گیا۔ عادل نے مجھے کہا اب وہ میری ساری ذمہ داری اٹھائے گا، میرے ساتھ مل کر دبئی میں رہے گا۔ میں نے عادل سے کہا میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی، جس انسان نے مجھے اتنا تڑپایا۔ میں نے عادل سے کہا وہ یہاں سے چلا جائے اور دوبارہ کبھی نہ آئے۔ ابھی میں اور عادل بات کر ہی رہے تھے کہ وہ نوجوان آ گیا، مجھ سے کوئی بات کرنے آیا تھا۔ اس کے آتے ہی عادل نے مجھ سے غصے سے سوال کیا کہ یہ آدمی کون ہے؟ مجھے بہت عجیب لگا، آخر عادل کون ہوتا ہے مجھ سے یہ سوال کرے؟ میں نے عادل سے کہا وہ یہاں سے چلا جائے۔ عادل نے مجھے کہا آخر یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ میں نے عادل سے صاف کہہ دیا کہ اب اسے مجھ پر کوئی حق نہیں۔ مجھ پر اس بات سے عادل کو بہت غصہ آیا، اس نے مجھے بدچلن کہہ دیا۔ عادل نے مجھے کہا میں دبئی آئی ہے عیاشی کرنے ہوں۔ مجھے اپنے فیصلے پر خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے دوبارہ عادل جیسے شخص پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کہ اس لڑکے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی اور کہا اگر میں چاہوں تو وہ مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا وہ مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ میں رات روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو میرے کمرے میں ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ اس نوجوان جس کا نام شاہ زیب تھا مجھے کہا کہ میں اٹھ جاؤں اور ناشتہ کر لوں۔ مجھے زندگی میں آج پہلی بار اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تو شاہ زیب میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کہا کہ مجھے زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے ہر دکھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس نے مجھے کہا میں اس کی محبت قبول کر لوں۔ شاہ زیب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ شاہ زیب نے کہا کہ وہ میرا دکھ سمجھتا ہے مگر میرا سہارا بننا چاہتا ہے۔ میرا تو دنیا سے یقین ہی اٹھ چکا تھا، اب میں کوئی اور مصیبت سہ نہیں سکتی تھی۔ شاہ زیب کی مجھ سے شادی کے اظہار کے بعد میں بہت الجھن میں تھی۔ مجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، مگر پھر میں نے سوچا مجھے اپنی زندگی کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ میں نے شاہ زیب کی بات مان کر اس کی محبت کا یقین کر لیا۔ شاہ زیب سے نکاح کر لیا۔ میرے دکھ کم ہو گئے۔ جس نے عزت دینی ہو وہ کوٹھے کی عورت کو بھی عزت دے دیتا ہے، جس نے نہ دینا ہو وہ عزت دار عورت کی بھی عزت خراب کر دیتا ہے۔ اب میں شاہ زیب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شاہ زیب نے مجھے اس دلدل سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ کچھ دنوں بعد پتہ چلا میرے سابق شوہر عادل کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ مرتے ہوئے اپنی ساری دولت اپنے بچوں کے نام کر گئی، عادل کے نام کچھ چھوڑ کر نہیں گئی۔ عادل کے ساتھ وہی ہوا جو اس نے میرے ساتھ کیا، اس نے مجھے ایسے ہی لاوارث کر دیا تھا جیسے اب عادل خود لاوارث ہو گیا تھا۔ اگر شاہ زیب جیسا انسان مجھے نہ ملتا تو شاید میں اپنے دکھ یاد کر کر کے پاگل ہو جاتی۔ میں نے جتنے بھی دکھ دیکھے تھے وہ سب دکھ شاہ زیب کی محبت نے بھلا دیے۔ کہتے ہیں نا محبت کرنے والا ہم سفر مل جائے تو سب دکھ مٹ جاتے ہیں۔ بات زندگی نے مجھے سکھا دی تھی۔ زندگی نے سکھایا تھا کہ دیکھ بھال کر بھروسہ کرو۔ میں نے علی پر بھروسہ کر کے دن رات خود کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنی عزت خراب کروائی۔ میری دعا ہے کہ کسی عورت کی جگہ کوٹھے پر نہ ہو۔